ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں، ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ 21 گھنٹے تک چلا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اپنی قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے، دعا ہے جنگ جلد ختم ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ نے بہت محنت کی، مذاکرات کے دوران محسن نقوی کا بھی بڑا کردار رہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہمت نہیں ہاری، موجودہ حالات معیشت کے لیے چیلنج ہیں، جنگ نے ہماری 2 سال کی اجتماعی کاوشوں کو نقصان پہنچایا، عالمی منڈی میں بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال ہے، کل تیل کی قیمتوں کا دوبارہ تعین کرنا ہے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے، پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں سبسڈی جاری رکھنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد امریکی وزیر جنگ آرمڈ سروسز کمیٹی میں پیش ایوان نمائندگان کے ارکان کے سامنے باضابطہ طور پر گواہی دی۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے $1.5 ٹریلین کا بجٹ دیا، دفاعی شعبے میں کی جانے والی یہ سرمایہ کاری امریکہ کے لیے بہترین ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران جنگ کا مقصد امریکہ کے وجود کو محفوظ بنانا تھا، 2 ماہ سے جنگ میں مصروف ہیں جس کا مقصد امریکی عوام کی حفاظت کرنا ہے۔ جنرل ڈنکن نے دعویٰ کیا جنگ کے دوران کامیابی سے اہداف حاصل کیے، فوجی قیادت حقائق پر مبنی مشورے دینے کے اصول پر کاربند ہے۔ ٹرمپ کا ایران کو دھمکی دینے کا بچکانہ انداز، AI سے بنی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہا، بہتر ہے کہ تہران جلد دانش بندی کا مظاہرہ کرے۔ امریکی صدر کی ایران کے خلاف طویل ناکہ بندی کی تیاری، مشیروں کو ایرانی معیشت اور تیل برآمدات پر دباؤ جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا، کہا ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ مسلسل برقرار رکھا جائے تاکہ کسی مالی صلاحیت کو محدود کیا جا سکے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل کی قیمت $117 فی بیرل تک جا پہنچی۔ اماراتی تیل کی قیمت میں بھی $2 فی بیرل اضافہ، قیمت $106 ہو گئی۔ پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت میں پھر بڑے اضافے کا خدشہ، قیمت $400 فی لیٹر کی تاریخی سطح سے تجاوز کر سکتی ہے۔ پاکستان 90% تیل کی ضروریات عالمی منڈیوں سے پوری کرتا ہے، 4 سے 5 لاکھ بیرل تیل ہماری روز کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں گیس کے کافی ذخائر ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی GTV نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو، کہا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے، پاکستان IMF پروگرام میں ہے۔ ایرانی جہازوں پر امریکہ کا قبضہ، ایران کا اقوام متحدہ سے احتجاج۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا، کہا ناکہ بندی بحری قزاق کی ہے، یہ عالمی تجارت میں مداخلت ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران کو امریکی اقدامات کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ برطانوی شاہ چارلس بھی متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شاہ چارلس کے لیے عشائیے میں دعویٰ، شاہ چارلس نے امریکہ ایران جنگ سے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا۔ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی نجی گفتگو منظر عام پر آنے سے شاہ چارلس نازک اور پیچیدہ صورتحال سے دوچار۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، موقف شاہی محل سے لیں۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگم پیلس سے رجوع کرنے کو کہا، بکنگم پیلس نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ٹرمپ سفارتی آداب ہی بھول گئے، ٹرمپ برطانیہ کے بادشاہ سے ایسے ملے جیسے جگری یار۔ ٹرمپ کی تقریر کے جملے بھی وائرل ہو گئے، کہا کنگ چارلس ان کی والدہ کا کرش تھے۔ ٹرمپ کبھی کنگ چارلس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی ان کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقریر کے دوران ٹرمپ نے کہا امریکہ نے دوسری عالمی جنگ میں مداخلت کی، امریکہ مداخلت نہ کرتا تو یورپ نازیوں کے زیر تسلط ہوتا، یورپی ملکوں میں آج جرمن بولی جا رہی ہوتی۔ شاہ چارلس بھی جواب میں بولے برطانیہ نہ ہوتا تو امریکی فرانسیسی بول رہے ہوتے، امریکہ کا جب ضرورت پڑے بس گھنٹی بجا دے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت، بانی PTI کو فورن فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا، بانی اور دیگر کے خلاف چالان جمع کروا دیا گیا۔ بانی PTI کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کل سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہوگی۔
امرتسر میں آج ڈو اینڈ ڈائی میچ. پہلے ایلیمنٹری میچ میں ملتان سلطانز کا حیدرآباد کنگز مین کو 160 رنز کا ہدف. فاتح ٹیم ایلیمنٹری 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا سامنا کرے گی. جو ٹیم فاتح ہوگی وہ فائنل میں پشاور زلمی کے خلاف کھیلے گی. پی ایس ایل پلے آف مرحلے اور فائنل میچ کے لیے ٹکٹس کی فروخت. ملک بھر سے شائقین کی بڑی تعداد میں لاہور آمد کی توقع. ٹکٹس کی قیمتیں 1,000 سے 10,000 روپے تک رکھی گئیں. صومالیہ قریب بحری قزاقوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے پاکستانیوں کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. مغوی کے اہل خانہ کی گورنر سندھ سے ملاقات کو 48 گھنٹے بیت گئے. نہال ہاشمی نے مغویوں کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. متاثرہ اہل خانہ نے کہا 21 اپریل سے اپنے پیاروں کی بازیابی کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے لاہور کا دورہ کیا, کوئی گڑھا نظر آیا؟ صحافی کا میئر کراچی سے سوال. مرتضی وہاب نے کہا کیوں میری لڑائی کروانا چاہتے ہیں؟ کراچی اور لاہور کا تقابل نہیں بنتا. سیاسی کشمکش میں لاہور کو اوپر دکھا کر کراچی کو نیچا دکھا کر ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. دعا ہے لاہور جیسی ہریالی کراچی میں بھی ہو. یونیورسٹی روڈ کب مکمل ہوگی؟ سندھ ہائی کورٹ نے یونیورسٹی روڈ مکمل ہونے کی تاریخ مانگ لی. سندھ ہائی کورٹ میں BRT ریڈ لائن لاٹ 2 کے کانٹریکٹر کی سائٹ سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے کہا عدالت کو بتایا گیا کہ میئر وزراء کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے. یونیورسٹی روڈ شہر کی مرکزی سڑک ہے, شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو ہدایت کی کہ یونیورسٹی روڈ کب مکمل ہوگا آئندہ سماعت پر بتایا جائے. صدر مملکت سے ہینگزو جن جیانگ گروپ کے CEO کی ملاقات. صنعتی اور زرعی شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور. آصف زرداری نے کہا پاکستان مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. پانی کی صفائی, الیکٹرک وہیکل, بیٹری سسٹمز اور متبادل توانائی میں وسیع مواقع موجود ہیں. سندھ حکومت غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی. CDA کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر سربراہی اہم بیٹھک. اسلام آباد میں جاری عوامی منصوبوں پر پیش رفت اور نئے منصوبوں کا جائزہ. محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسلام آباد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. F6 میں خدمت مرکز بنے گا. پروجیکٹ کے لیے اراضی مختص کرنے کا فیصلہ. ٹاپ گولف, زپ لائن, واٹر پارک پر کام کا جلد آغاز کرنے کی ہدایت. پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جاریت. پاک فوج کا بھرپور جواب. آپریشن غضب للحق کے تحت چمن سیکٹر میں متعدد اہداف کو درست نشانے پر لے کر کارروائیاں جاری. افغان طالبان کی کئی چوکیاں اور گاڑیاں تباہ. مخالف عناصر کو پسپائی اختیار کرنا پڑی. سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ آپریشن مقررہ اہداف تک جاری رہے گا. دفاع وطن کے لیے عزم غیر متزلزل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستانی نژاد فلم ساز اور صحافی شرمین عبید چنوائے کی ملاقات. فلم, میڈیا اور ثقافتی تعاون پر تبادلہ خیال. مریم نواز نے شرمین عبید چنوائے کی عالمی سطح پر کامیابیوں کو سراہا. کہا کہ پنجاب فلم سٹی منصوبہ پاکستان کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہوگا. فلم, ٹی وی, ڈیجیٹل میڈیا, VFX اور پوسٹ پروڈکشن کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی. ملاقات میں ثقافتی منصوبوں, بسنت فیسٹیول. کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی کوشش. وزیر اعلیٰ سندھ سے چیئرمین کے الیکٹرک کی ملاقات. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ موسم گرما میں شہر کا غریب طبقہ طویل لوڈ شیڈنگ کی مشکلات سے دوچار ہے. غریب علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا کوئی حل نکالا جائے. شہریار چشتی نے کہا ہے کہ الیکٹرک سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور علی ریاض کے ریڈ وارنٹس جاری. چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ انٹرپول نے نیب کے کہنے پر ریڈ وارنٹ جاری کیے. ریڈ وارنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کرپشن کے بھاری کیسز پر جاری ہوئے. ملک ریاض کے خلاف 900 ارب سے زائد کے کیسز کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں.
लंदन के मसरूफ इलाके गोल्डर्स ग्रीन में चाकू हमले में 2 यहूदी जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमलावर मौके से गिरफ्तार। मुलजिम ने कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकारों पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि वाक़े के बाद इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुकाम ने वाक़े को मुमकिना तौर पर यहूद मुखालिफ हमला करार दिया। बदअनवानी और करप्शन के इल्ज़ामात पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुक़दमात का सामना। नेतन्याहू तल अबीब की अदालत में पेश। करप्शन के इल्ज़ामात पर ये नेतन्याहू की 81वीं पेशी थी। इससे 2 माह पहले भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अदालत में पेशी थी। नेतन्याहू ने लिबनान में जंग से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी खदशात पर समाअत मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू अपनी गवाही के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी 20 करोड़ की डकैती। सदर ज़ैबुन नसर स्ट्रीट में डाकू सुनार की दुकान से करोड़ों रुपए मालियत का सोना ले उड़े। नकब जनी की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान दुकान के ताले काट कर अंदर दाखिल हुए। दुकान में मौजूद तिजोरी उठा कर ले गए। कराची के इलाके लांडी में अफसोसनाक हादसा। ट्रेलर के नीचे सोए हुए 2 अफराद टायरों के नीचे आकर जामहक ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोट अद्दू के इलाके सनावा के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार बाप और 2 बेटियों को कुचल दिया। 65 साला शफी अपनी 2 बेटियों को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। चूनिया के करीब छांगा मांगा में स्कूल रिक्शा और बस में टक्कर। 2 तालिबात जामहक जबकि 5 तालिबात समेत 6 अफराद जख्मी। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नून लीग की हुकूमत में तरक्याती काम हुए। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। अपोजिशन के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं। मौका हक लड़ने वाले वजीर आजम और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती हूँ। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए फैसला कुन इक़दाम। सूबे भर में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाएगा। 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। शर्जील मेमन कहते हैं दस्तावेज़ात की तस्दीक को आसान और महफूज बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खुदकार और डिजिटल बनाया जाएगा। पाकिस्तान का एशियन बीच गेम्स रेसलिंग इवेंट में शानदार खेल। कौमी रेसलर्स इनाम भट्ट और असदुल्ला ने 2 मेडल्स पाकिस्तान के नाम कर दिए। 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम भट्ट ने सिल्वर मेडल हासिल किया। असदुल्ला ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। थाईलैंड इंटरनेशनल ओपन साइकिल रेस। इंटरनेशनल साइकिलिस्ट अली इलियास और राबे गरीब ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अली इलियास 2 सिल्वर जबकि राबे गरीब ने 1 सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। मास्टर्स कैटेगरी इनफरादी टाइम ट्रायल मुकाबले में इलियास और राबे गरीब ने मेडल जीते। अली इलियास ने अमीन इलियट कैटेगरी में भी सिल्वर मेडल हासिल किया। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ को मदाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। मुनव्वर ज़रीफ का मुख्तसर मुद्दत में 300 से ज़ायद फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड। फिल्मी दुनिया में मुनव्वर ज़रीफ और अंगीला की जोड़ी खासी मकबूल रही।